قربانی کے اندر جو اصل چیز ہے وہ تو تقوی ہے. اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والی گوشت اور تمہارے بھائی جانے لہو کی ضرورت نہیں. کیا قربانی کا جانور قرض لے کر یا قسطوں پر لیا جا سکتا ہے؟ جانتے ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر سے. یہ پہلے تو قرض پہ آ جاتا ہے نا کہ ایک ویسے کہا جاتا ہے کہ جو شخص مقروض ہے وہ قربانی نہ کرے. اب قربانی کے لیے قرض لینا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر بعد اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کی نیت کے ساتھ یا اس کے خلوص کے ساتھ. کئی مرتبہ انسان کے دل میں تمنا ایسی ہوتی ہے کہ وہ دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ ایک اپنی ذاتی جو اس کی اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے اس کے اظہار کے لیے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہیں جن کو میں اپنا صرف کر کے صحیح طریقے سے قربانی کر سکوں. لیکن وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مستقبل کے اندر کوئی 2-4 مہینے کے اندر میری کہیں نہ کہیں سے ایسی کوئی سورس آف انکم جو ہے نا مجھے مل جائے گی جس کے ذریعے جو ہے نا میں قرض واپس لوٹا سکوں. تو وہ اس جذبے کے تحت جو ہے نا کئی مرتبہ قرض لے کر پرائیویٹ لیول کے اوپر قربانی کر دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تو آپ بہرحال کباہت نہیں بلکہ تو ایک خلوص کا اظہار ہے. فائنینشیل ایڈجسٹمنٹ کر لیتا ہے. کبھی اپنی بیوی سے لے لیے, کبھی اپنے کسی بہن بھائی سے لے لیے, کبھی کسی دوست سے لے لیے اور اس کو فردر لوٹا دیے. لیکن ایک بات جو بہرحال طے شدہ کہ ہمارے معاشرے میں بالعموم جو قرض لیا جاتا ہے وہ سود کے اوپر لیا جاتا ہے. جو سود کے اوپر قرض لے کر جو ہے نا کوئی بھی ایسا کام کرنا جو آپ کی اس انتہائی ضرورت کو پورا کرنے کے علاوہ ہو جس کے بغیر ضرورت کو پورا کیے بغیر آپ کی لائف ڈیتھ کا ایشو یعنی ریزالو نہیں ہو سکتا. آپ کو جو ہے نا حرام کی امیدیں سے اپنی انکم میں کرنے کی یا اپنے ایکسپنس میں کرنے کی کوئی آپ کو اجازت نہیں دی گئی. ہاں جس طرح قرآن سے کئی مرتبہ معلوم ہوتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, کہ کئی مرتبہ انسان جو ہوتا ہے وہ بغاوت بھی نہیں کر رہا ہوتا اور اس کا گناہ کی نیت بھی نہیں ہوتی لیکن بھوک اس حد تک ستاتی ہے کہ وہ حرام کا لقمہ لینے کے مجبور ہو جاتا ہے. جب وہ حرام کا لقمہ اپنے سروائیول کے لیے لیتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں تو اس موقع کے اوپر اس کو جو ہے حرام پہ اللہ معاہدہ نہیں کرے گا. لیکن کوئی بھی ایسا کام جس کا تعلق آپ کی لائف ڈیتھ ایشو کے ساتھ نہیں ہے آپ اس موقع کے اوپر اگر قرضہ ایسا لیتے ہیں جس کے اندر اب بعد میں آپ سود کی اس میں بیدش ہوتی ہے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کوئی گنجائش موجود نہیں. اگر سوشل پریشر کے تحت کرتا ہے کیونکہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا. کہ یہ بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ کہ یار فیس سیونگ ہے میری, اگر میں یہ نہیں کام کرتا تو لوگ یہ سمجھیں گے یہ بالکل ہی غریب آدمی ہے یا اس کی کوئی معاشی حیثیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ جو معاشی لیول بگاڑ پیدا ہوا اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا دکھلاوا ہی ہے. یعنی میں چاہتا یہ ہوں کہ میں گاڑی رکھوں چاہے میں افورڈ نہیں کر سکتا تو میں اس کے اندر جو ہے لیزنگ کے چکر میں پڑ جاتا ہوں, میں اس کے اندر جو ہے نا سود کے چکر میں پڑ جاتا ہوں. اگر میرے پاس اتنے وسائل ہیں موٹر سائیکل کو افورڈ کر سکتا ہوں تو مجھے اسلام نے یہ بات نہیں کہی کہ میں گاڑی ہر صورت خریدوں. اگر ہمسایہ بار بار پوچھتا ہے چوہر صاحب لے لیا تو بکرا تو پھر تو لانا پائے گا نا. یہی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ہماری بہت بڑی زیادتی بھی ہے کہ ہم لوگوں کو جو ہے نا ایک احساس محرومی میں مبتلا کرتے ہیں, ان کو فرسٹریٹ کرتے ہیں. جب ہم کو احساس محرومی میں مبتلا کرتے ہیں کئی مرتبہ انسان جو ہوتا ہے کام کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے جو بظاہر اس کی نیت نہیں ہوتی. ہم کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات بھی سنتے ہیں کہ بچوں کی فرمائش کے اوپر کسی بندے نے جو ہے نا ایسا کام کیا جو وہ کرنے کے پر مادہ تیار نہیں تھا. بکرا چوری کرنے کے دوران بھی کئی مرتبہ اس طرح کے واقعات مل جاتے ہیں کہ بچوں کی فرمائش پہ بکرا چوری کر لیا کہ میں اب افورڈ تو نہیں کر سکتا تو بچوں کو کیا منہ دکھاؤں. سوشل پریشر کہہ لیں یا بچوں کی خواہشات کہہ لیں. حالانکہ ہمیں اصل میں اس بات کا درس دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ وسعت اگر ہمیں عطا نہیں کی تو ہم ایثار کے راستے پہ صبر کے راستے پہ اور قناعت کے راستے پہ چلیں. اچھا علامہ صاحب بچوں کا کل پریشر تو ہوتا ہے کہ بچے ضد کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں آ گیا ہے تو کہتے ہیں کہ جی بابا ہم نے بھی بکرا لینا ہے. ظاہر ہے ایک شوق ہے, خوشی ہے, تو اس میں پھر شرعی طور پر کیا اس کے پاس عذر ہوگا یا کیا اجازت ہوگی؟ دیکھیں ایک تو جیسے ہمارے پہلے بات کی فائنینشیل ایڈجسٹمنٹ کی بات, دوسری بات یہ کہ بنیادی طور پہ جانوروں کی پرائسز کے اندر بڑی رینجز ہوتی ہیں. یعنی کہ کئی مرتبہ اگر وہ 2 لاکھ کا آپ کو جانور مل رہا ہے تو آپ کو کئی مرتبہ 50,000 کا بھی مل رہا ہوتا ہے. کئی مرتبہ آپ گائے افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ بکرا افورڈ کر سکتے, چھوٹا بکرا لے. اچھا پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ویسے تو قربانی کے اندر جو ہے نا دوندے کی شرط رکھی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لا تذبحوا الا مسنہ کے الفاظ بھی ہیں کہ نہ ذبح کرو مگر دوندے کو. لیکن ایک ساتھ آپ نے اضافہ بھی فرمایا الا یسر علیکم, ہاں اگر تم پہ تنگی ہو تو تنگی کی 2 صورتیں بتلائی گئی ہیں. ایک صورت یہ کہ منڈی کے اندر جانور جو ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے, دوسری صورت یہ کہ پاکٹ اس کی اجازت نہیں. تو اس صورت کے اندر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑ کے چھوٹی بچے کو جس کی عمر تقریباً 1 سال کے لگ بھگ اگر وہ دوندا نہ بھی ہو اسے کرنے کی یاد دی. کئی ایسی بریڈز بھی ہیں جس کے چھوٹے قد ہوتے ہیں, وزن چھوٹا ہوتا ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ دوندے تو پھر تو کوئی ایسا مسئلے کی بات, پھر تو ایشو ایسا ہی نہیں ہے جس پہ اختلاف ہو. لیکن یہ تب کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ جو ہے نا دوندا افورڈ نہیں کر پا چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو تو اس صورت میں آپ بیڑ کے بچے کو جو ہے نا جو 1 سال کا ہو, بعد لوگوں نے کو 7 مہینے یا 8 مہینے تک بھی کہا, 6 مہینے تک بھی کہا. لیکن اصل بات یہی ہے
کہ بھیڑ کا بچہ اس وقت کرنے کی آپ کو یاد ہوگی 1 سال کا چترا اگر آپ سیف سائڈ پہ جاتے ہیں جس وقت آپ افورڈ نہ کر سکتے. دوسری ایک اور بات شریعت نے پھر دیا, آپ کی بات سے بات نکل آئی کہ جو گائے اور اونٹ ہے نا ان میں حصے بھی ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ وہ چھترا بھی افورڈ نہیں کر سکتے, بکرا بھی افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ایک ایسے بیل میں جو 1 لاکھ روپے کا ہے اس میں اگر 7واں حصہ آپ جو افورڈ کر سکتے ہیں تو اس میں کون سی ایسی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی شریعت اتنی وسعت رکھی ہے کہ آپ کو ان راستوں پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ آپ کو سود جو ہے نا اس کو بعد میں اس میں انوالو ہونا پڑے. اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قربانی نہ کی تو خدا نخواستہ کوئی گناہ ہوگا, اسی وجہ سے وہ ڈر سے, ایک تو شوق ہے یا حب ہے, ایک اس وجہ سے بھی کچھ لوگ جو ہے نا کرتے ہیں کہ نہیں. تو کیا واقعی ایسا ہے کہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے یا پھر صرف حج والوں کے لیے, یا یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام مسالک کا؟ نہیں, اصل بات ہے چھوٹی بات ہے اس کے وجوب اور عدم وجوب کی بحث تو عرصے سے کی جاتی ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کی سنت کے یعنی موقع ہونے پہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. لیکن جب آپ ان سیغوں پہ غور کرتے ہیں یا ان کمانڈمنٹس پہ غور کرتے ہیں جو قربانی کے حوالے سے آئی ہیں, تو بہت زیادہ ایک بڑا طبقہ جو علماء کا جو تمام مسالک میں سے, کسی ایک مسلک میں نہیں, تمام مسالک علماء کی ایک بڑی جماعت اس بات میں متفق ہوتی ہے کہ یہ فرض ہے. تو اسی طرح علماء کی ایک جماعت تمام مسالک کی ایسی بھی ہے جو اس کو سنت موقع سمجھتی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک ایسی سنت, اگر آپ سنت بھی کہیں, میں تو وجوب کی طرف میری جان رکھتا ہوں, یعنی میرا یہ ذہن ہے کہ جو کہ امر کے صیغے دیے گئے اور ان کے اندر کوئی ایسی بات بھی نہیں, ایسی کنڈیشن بھی لگائی گئی جو اس کو فرض سنت موقع کے لے کے آئیں. لیکن اگر سنت موقع بھی سمجھتا ہے اس کی تاکید یہاں تک ہے کہ جو بندہ وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے مصلی قریب نہ آئے, ہماری عیدگاہ قریب نہ آئے. تو اس کا جب جس چیز کی اتنی زیادہ تاکید ہو تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر سے کرنا چاہیے. ہاں اگر آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت کا تو آپ کے اوپر حج بھی واجب نہیں. اگر آپ افورڈ نہیں کرتے پھر آپ پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں. ایون کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر یعنی افورڈ کرنے مراد ہے آپ فزیکلی بیمار ہیں تو روزے کی بھی آپ کے پاس جو ہے نا نماز کے تو پھر چھوٹ پھر بھی نہیں ہے. نہیں, نماز آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, وہ واحد نماز ایک واحد نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا کوئی جو ہے نا اس کو جتنا مرضی اس کے اندر کمپرومائز کرے وہ چھوڑنے کی گنجائش چھوڑ نہیں سکتے, لیٹے میں اشارے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. اچھا, یہ اس طرح کی ابتسام صاحب میں نے کچھ ایپس دیکھی جو آج کل بڑی چل رہی ہیں, ادھار لے لیں. اب بڑا ایک ماڈرن دور ہو گیا, ادھار پر بکرے مل رہے ہیں اور وہ ایپ پہ بنایا گیا کہ 0.5% شرح سود پہ آپ بکرا لے لیں. ویسے تو اس طرح کے ایپ زیادہ تر فراڈ ہیں اور اسٹیٹ بینک نے کافی دفعہ تاکید بھی کی ہے لوگوں کو کہ ایسی ایپس پہ چکروں پہ نہ پڑیں. ایک تو پھنس گیا بالفرض اگر ایک وہ ایپ ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ فیک نہیں ہے, اس کی فیک نہیں ہے, تو پھر ایسی قربانی کا کیا کریں گے جس پہ آپ سود بھی دے رہے ہیں, جس پہ آپ جو ہے قرض بھی لے رہے ہیں, جس پہ آپ قسطیں بھی ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی بات کی کہ سود کو قربانی کو ایسا مسئلہ نہیں کہ جب آپ افورڈ نہ کر سکتے ہو تو آپ کے اوپر کوئی ایسا معاہدہ ہوگا جو لائف ڈیتھ سے متعلقہ ہو یا جہنم جنت سے متعلقہ ہو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو جتنے وہ معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جیت میں ایک بڑا بین اصول بیان کر دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ جس نفس کے اندر جتنی وسعت ہے اس کا اتنا ہی اس کو مکلف رہ گیا, اس سے آگا مکلف نہیں ہے. جب ہم ایک چیز کا مکلف ہی نہیں ہے تو ہم اپنے اوپر ایسی تکلیف کیوں ڈالے جاتے ہیں جو اس کی ہمارے میں اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہے نا تعاون البر والتقویٰ, یعنی یہ معاونت کی بنیاد کے اوپر, ریسسٹنس کی بنیاد کے اوپر, بھائی چارے کی بنیاد پر, بردرہڈ کی بنیاد پر اگر ہوں تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ اس طرح کے سینیریو سے گزر رہے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ آپ کے خیرہا دوست احباب یا آپ کے رشتے دار موجود نہیں, اور اگر خیرہا ہیں بھی ہیں تو ان کی فائنینشیل پوزیشن اتنی نہیں کہ وہ اپنی قربانی کرنے کے بعد آپ کو اسسٹ کر سکیں, تو اس صورت کے اندر آپ کو سودی لین دین کی بالکل نہیں بڑھنا چاہیے. سود کے اوپر قرض لے کے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ قربانی کی روح کو جو ہے نا ختم کر رہے ہیں. اس کے ایک طرف تو آپ سود کے ذریعے اللہ رسول سے لانے جنگ کرتے ہیں, دوسرا قربانی کے اندر جو اصل چیز ہے وہ تو تقویٰ ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ منکم, کہ اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والی گوشت سے تمہارے بھائی جانے لہو کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو دل کے تقویٰ کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چونکہ وہ کھانے سے بے نیاز ہے, پینے سے بے نیاز ہے, وہ تو پوری کائنات کو خود کھلاتا پلاتا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ کھانے پینے والے جو قربانی کے اندر دوست احباب تک اپنا گوشت پہنچانے والے یا غربا مساکین میں اپنا گوشت تقسیم کرنے والے, یہ تو ان لوگوں کے حوالے سے ہیں جو قربانی کر رہے ہیں. جو قربانی قبول کرنے والی ذات ہے وہ تو کہتے ہیں تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے. وہ تقویٰ جو ہے اس کی ایک پھر اس کا ایک اسٹینڈرڈ بھی بتایا گیا کہ اگر تم اس اسٹینڈرڈ کو اچیو نہیں کر سکتے کم از کم اس طرف موو کرو. وہ کون سا اسٹینڈرڈ ہے کہ جہاں پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام گلو ایتھر کے اوپر چھری کو چلانے کے لیے مادہ تیار ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہ اپنی متاع عزیز کو قربان کرنے میں جو ہے بالکل مادہ تیار ہو گئے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہمارے اوپر کوئی جو ہے نا یعنی لاگو کر دیا فریضہ, تو میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ جو فیل ہو جاتے ہیں. لیکن ہم شکت اس کی تشبیہ تک ہمیں پہنچایا گیا کہ آپ نے جانور ذبح کرنا ہے, یہ سوچتے ہیں اپنی متاع عزیز کو جو ہے نا قربان کرنا ہے. تو یہ ہے کہ وہ پھر آپ پھر اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ آج کل تو جو ہماری خواتین ہیں بالخصوص وہ تو کہتے ہیں گند گھر میں آ جائے گا ان کے, یعنی کہ وہ کوئی صفائی وغیرہ کا معاملات.
वगरना आपको बताऊं अरब कल्चर के अंदर भी ये बात थी और इसकी रिकमेंड भी इसको किया गया है कि जानवर को फरबा करो, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको मोटा करो, उसको पालो, ताकि फिर उससे तुम्हारी एक एसोसिएशन हो जाए। एसोसिएशन जब तुम्हारी उससे एसोसिएशन होगी, असल जब तुम कुर्बानी तो फिर जब तुम उसको ज़िबा करोगे तुम्हारे दिल के ऊपर एक चोट लगेगी कि देखो मैंने इसका प्यार किया, फलां मुकाम पे मेरे साथ वो खेला, मैं उसको लेके चला, तो उसके साथ एक निस्बत जो है ना वो इब्राहिमी सुन्नत के साथ जो है एक निस्बत होगी। अच्छा, जो मखरूज है वो कर सकता है कुर्बानी, कोई किसी किस्म का लोन दिया, अभी उसके पास मौजूदा सूरत हाल में हैं पैसे, लेकिन वैसे वो कर्जदार है, तो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। असल बात ये देखने की है कि क्या उसका कर्जा लुटाने की नीयत है, नीयत भी देखनी चाहिए। नीयत भी है, अगर वो कर्जा लुटाने की नीयत नहीं रखता फिर तो चाहे वो जो कुछ भी करता रहे उसमें फायदा नहीं। मतलब जिसको पैसे देने उसका इस महीने में पैसे नहीं दे रहा, मैं कुर्बानी करनी है, मैं अगले महीने नहीं, उससे ये अगर वो रिलीफ लेना चाहता तो ले सकता है। ये तो भाईचारा रिलीफ होती है ना, भाईचारे में भाईचारे की रिलीफ होती है, फोर्स नहीं कर सकता। वो कहता नहीं मैंने तुम्हें मेरा कर्जा जो तुम्हारे चूंकि तुम्हारी कमिटमेंट है तुम उसे ऑन करो, तो फिर उसे उस कमिटमेंट को ऑन करना हो सकता है, उसी पैसों से उसने भी जानवर ले लो। हाँ, हो सकता है उसने जान, लेकिन अगर ऐसी पोजीशन में है कि वो मिसाल दे रहा है रिलैक्सेशन दे सकता है और वो उसके अंदर जो है कोई उनके आपस में कंप्रोमाइज करने में कोई इतना कुछ जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा, ना कोई फाइनेंशियल बर्डन का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वक्त कोई ऐसी में कबाहत वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया अल्लामा इब्तिसाम साहब हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।